او جہالتاں دے سنن والے او اور مفتی فضل احمد چشتی صاحب بھی اور تشریف لے آئے، آپ کی مہربانی ہے۔ یہ دیکھیں بندے سارے ٹوٹ ٹوٹ کے جا رہے ہیں۔ وہ ایک بندہ آپ کا بڑا عاشق ہے، وہ بھی بیٹھا ادھر دور بیٹھا کہتا ہے اوے فضلو، مولوی فضلو سن لے۔ آپ بالکل آنے والی بات ہی نہیں کر رہے، اور وہیں پہ بیٹھے اپنے وہ جناب وہ جو پیسوں کی وہ جو بیلیں کرائی جاتی ہیں جناب جی، اس کے چکر میں آپ بیٹھے رہتے ہیں۔ لوگ جو آپ کے ارد گرد والے ہیں وہ بھی آ کے اطلاعیں دیتے ہیں کہ یہ مفتی فضل احمد چشتی، اس کا کوئی اس کا تعلق نہیں ہے دین اسلام کے ساتھ، یہ صرف جدھر پیسوں کی خیرات اس سے زیادہ ملتی ہے یہ اس طرف کو لپک جاتا ہے، جو اس کی گاڑی کے لیے پیٹرول اور باقی ساری چیزیں مہیا کر دیتا ہے ادھر وہ جائے گا، بھلے وہ دور کی جگہ ہے تو وہاں پہنچ جائے گا۔ قریب والے جو ہے نا کو اگر وہ صحیح چندے نہیں دے رہے تو وہاں نہیں جائیں گے۔ آپ دیکھ لیں، آپ اپنے کاموں میں بزی رہیں، سنت والجماعت کا جو بحری بیڑا ہے وہ ڈے بائی ڈے، دن بہ دن وہ نیچے جا رہا ہے، اس کا مرال اپ نہیں ہو رہا، وہ ڈاؤن ہو رہا ہے۔ آپ کب فکر کریں گے؟ آپ کو چاہیے کہ جتنا اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں، ابھی جب پرانی گاڑی ہو جاتی ہے نا تو اس کے اندر وہ کتنا کا بدلاؤ کر لیں گے، جتنی مرضی ڈینٹنگ پینٹنگ کرے وہ قبر جو ہے نا وہ انتظار کرتی ہے۔ تو قبر میں جانے سے پہلے انشاءاللہ مجھے بھی مرنا ہے، تو مفتی فضل احمد چشتی صاحب آپ نے بھی فوت تو ہو ہی جانا ہے نا، تو ظاہر ہے پھر آگے جا کے فرشتوں کے ساتھ ڈیل ہونی ہے، اللہ کے نظام کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو کیا ہی اچھا ہو ہم اپنی زندگی میں وہ اچھے کام کر دیں، ایسے کام کر دیں جو حق ہے اسے بیان کریں، حق کو بیان کریں گے اللہ راضی ہوگا، اللہ کا رسول راضی ہوگا، کوئی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو جائیں گی۔ میرے حساب سے ہمیں اس چیز کی فکر کرنی چاہیے۔ یہاں پہ ہمیں لوگ جو مرضی ہمیں وہ عہدے دیتے رہیں، ہمارے نام کو 2 کلومیٹر تک لے جائیں، 1.5 کلومیٹر سے 2 کلومیٹر تک لے جائیں، وہ ہمیں فائدہ نہیں دے گا۔ ہمیں حق اور سچ بیان کریں گے تو وہ ہمارے لیے وہ جو آخرت کا نا وہ رستہ بن جائے گا، آخرت کے لیے آخرت کا سامان بن جائے گا۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ قرآن کی آیت میں انبیاء کی عصمت ثابت ہے، انبیاء کی عصمت ثابت ہے، قرآن مجید سے افضلیت ان کی ثابت ہے۔ میں نے اس دن بھی آپ کو آیت بھی پیش کی، نبی علیہ السلام جو ہے وہ بدرجہ نبی کی امامت ہے، اور مولا کائنات علی علیہ السلام بدرجہ ولایت میں امامت ہے۔ آپ ابھی اس کو بھی نہیں، ہم نبیوں کے بعد مولا کائنات کو افضل الکائنات مانتے۔ میرا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کے بعد تمام سے سردار ہیں مولا علی علیہ السلام، تمام کے سردار، تمام صحابہ ان کے در کے غلام ہیں۔ میرا یہ عقیدہ ہے۔ آئمہ سے خیرات لینے والے ہیں جی، صحابہ کو تو جو کچھ ملا ہی گھر سے ہے۔ اور محترم سید حاجی خرم صاحب، مولانا صاحب، یہ دیکھیں نا وہ شیعہ بڑے تیز ہیں، وہ آپ کی ان باتوں میں نہیں آ رہے۔ وہ مجھے کہہ رہا تھا شیعہ کہ وہ کہتا ہے کہ یار اگر صحابہ کرام کو اگر وہ اسی در سے اہل بیت کے در سے ملا ہے تو وہ کیسے صحابہ کرام تھے کہ اسی در کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے، وہاں اس در کو تو انہوں نے آگ لگا دی تھی۔ یہ کیسے اسٹوڈنٹ ہے کہ وہاں سے سب کچھ خیرات لینے کے بعد وہ پھر اسی در کو انہوں نے آگ لگا دی؟ ان کے ساتھ کیا ہے، ان کے ساتھ انہوں نے کیا خیال ہے مبدت کا کوئی حق ادا کیا ہے؟ پھر اس میں وہ شیعہ کہہ رہا تھا کہ یہ صحابہ کرام کا اگر آپ کی بات مان لی جائے، اہل بیت کے ساتھ اگر اتنی عقیدت اور محبت صحابہ کرام کی تھی تو وہ کیسا کام تھا کہ وہ ان خلافت پہ وہ خود تشریف فرما تھے، اور جو جس در سے خیرات مل رہی تھی، جو علم میں افضل تھے، جو اپنی خاندان میں افضل تھے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے جن کو چھوڑ کے گئے تھے اور سب کا مولا بنا کے گئے تھے، کہتے ہیں وہ مولا پیچھے رہ گئے اور وہ جو امتی تھے وہ آگے نکل گئے، اور جناب جی خلافت پہ بیٹھ گئے۔ جو عزت کا مقام تھا بظاہر دنیا والوں کے لیے، تو وہاں پہ سارے صحابہ کرام تشریف فرما تھے، اور اہل بیت کی طرف کسی کی نگاہ بھی نہیں جا رہی تھی۔ یہ کیسی عقیدت اور محبت ہے اس در کے ساتھ؟ حضور فرماتے لحم کا لحمی، جسم کا جسمی، دموں کا دمی، روحی کا روحی، نفسوں کا نفسی، یعنی ہمارا تو میرا تو یہ عقیدہ ہے۔ تو پھر جو لوگوں انہوں نے جن لوگوں نے ان پر تقدم حاصل کیا، ان کی اتباع نہیں کی، تقدم میں نہیں مانتا، کیا مانتا؟ میں نہیں مانتا، وہ گستاخ اہل بیت ہیں، وہ گستاخ اہل بیت ہیں۔ ابو بکر عمر عثمان ہم تو کہتے ہیں گستاخ، زندہ باد۔ نہیں ابو بکر عمر عثمان کو گستاخ نہ کہیں آپ ان کے جو پیچھے جو ہے۔ میں نے پوچھا جن لوگوں نے ان کی اتباع نہیں کی اور ان پہ تقدم حاصل کیا، اپنے آپ کو ان پہ مقدم رکھا، آپ نے خود کہا وہ گستاخ اہل بیت۔ کس نے کیسے مقدم جانا ہے انہوں نے؟ میں نے نہیں کہا انہوں نے مقدم جانا۔ کون ہے؟ مولا علی علیہ السلام۔ ابو بکر نے امیر المومنین اسلام کی اطاعت کی ہے، یا اس نے امیر المومنین سے کہا کہ میری اطاعت کرو؟ مولا علی سے سارے کام یہی پوچھتے رہے، ابو بکر پوچھتا رہا ہے مولا علی سے۔ تھینک یو سر، تھینک یو سر، تھینک یو، بہت مہربانی۔
ہاں نہیں آپ میری بات کا آپ ذرا 2 منٹ کے لیے سن لینا. آپ سن لیں. مجھے یہ بتائیں کہ جو حضور کی یہ حدیثیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، امامت 12 اماموں کی امامت حدیث سے ثابت ہے، خلافت راشدہ بھی ثابت ہے. یہ بھی آپ کو میں بتا دوں، دونوں خلافتیں ثابت ہیں. نیابت اہل بیت بھی ثابت ہے، نیابت راشدہ بھی ثابت ہے. میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، آپ سنیں میری بات. عمر کیوں کہہ رہا تھا کہ اگر میں استخلاف نہ کروں تو مجھ سے پہلے جو بہتر تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا، تو کیوں اس نے کہا تھا؟ اب سن لیں، اس کا بھی سن لیں. رسول نے تقرر نہیں کیا، یہ اشارہ اس کی طرف ہے. تقرر کسی کا نہیں کیا حضور نے. تو کیوں آپ کہتے ہو؟ مجھے ثابت کریں حضور. مولا علی علیہ السلام کے لیے مجھے بتائیں، مجھے سنیں، میری سن لیں. مجھے یہ بتائیں کہ مولا علی علیہ السلام نے ابو بکر کی خلافت ظاہرہ کو، بھائی صاحب آپ نے خلیفہ اول کو مانا ہے، مولا علی نے مانا یا نہیں مانا؟ مجھے یہ بتائیں. نہیں مانا. اگر میں ثابت کر دوں کہ انہوں نے ان کی بیعت کی ہے، ثابت کرو. ہاں جی. ناج البلاغہ کا میں آپ کو دے دیتا ہوں، خط نمبر 6 آپ پڑھ لیں. پہلے سند دکھاؤ نا. وہ خط نمبر 6 کا میں نے کئی جواب دیا ہے، آپ دیکھ لیں میرے تقریرات کو. کیا نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام نے ابو بکر عمر کی تعریف کی ہے، وہ شیعوں کی حدیث نہیں ہے. وہ خط نمبر 6 جو ہے وہ شعبی کی روایت ہے. بہرحال اس کی بات ہم کر چکے ہیں، آپ وقت ضائع نہ کریں. اچھا چلے آپ آخری بات کر کے ختم کر دیتے ہیں. آپ کے ساتھ بہت مہربانی. تھینک یو سر. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. چلیں آخری بات کرنا چاہتے ہیں، آخری بات کرو تاکہ تمہارے دل میں نہ. آخری بات یہ ہے کہ ہمارا جو اصل جو بات چل رہی تھی اس کو کمپلیٹ کر لیں کہ قرآن مجید کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اب یہ قرآن مجید کی واضح آیات بیانات کی تصریحات موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے درجے خود متعین کیے، آپ اور میں نے متعین نہیں کیا. آپ اس دن ایک مثال دے رہے تھے کہ پرنسپل اور ہیڈ کا اگر پہلے ذکر ہو جائے اور اس کا بعد میں ذکر ہو جائے تو اس سے یہ بھائی آپ اور میں نے نہیں متعین کیا، اس خالق کائنات نے متعین کیا. اور یہ قیامت کی بات ہو رہی ہے کہ جو تم میں سن لیجئے آخری بات کہ جو تم میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء میں سب سے افضل کون ہے؟ اور رسول اللہ کے بعد انبیاء میں سب سے افضل کون ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کے سردار ہیں. ان کے آپ رسول اللہ کے بعد ان کے بعد انبیاء میں افضل کون ہے؟ وہ اولو العزم جو 6 نبی ہیں وہ افضل ہیں. نام بتاؤ. ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اچھا اس کے علاوہ کیا نام ہے، عیسیٰ علیہ السلام، اور اچھا اس کے علاوہ وہ 6 نبیوں کے نام مجھے پورے یاد ہیں لیکن ابھی مجھے 3 کے پتہ ہے، باقیوں کے نام نہیں تھے. میں آپ آدم علیہ السلام ان میں سے یا نہیں ہے؟ اولو العزم میں سے یا نہیں؟ 6 نبیوں کو ذکر انہی میں سے ہوں گے، مگر 6 کا پڑھا ہے. اولو العزم جو رسول بھی ہیں جو افضل ہیں. اولو العزم نہیں ہے. اولو العزم میں سب سے افضل کون ہے پتہ آپ کو؟ آپ بتا دیں، ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے گا. وہ بخاری میں حدیث ہے کہ سب سے پہلے کسا کس کو پہنایا جائے گا روز قیامت؟ سب سے پہلے کس کو اڑایا جائے گا؟ ابراہیم علیہ السلام. اولو العزم میں سب سے افضل ابراہیم علیہ السلام ہے. آیا سنو، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آدم اولو میں نے وہ کہہ دی ہے، آدم تو میں نے ابراہیم کا ہی نام لیا ہے. ان اللہ اصطفى، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ آدم آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. ٹھیک ہے. یہاں پہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، لیکن آدم اولو العزم میں سے نہیں ہے. آدم افضل ہے یا نوح افضل ہے؟ آدم افضل ہے یا ابراہیم افضل ہے؟ نوح افضل ہے یا ابراہیم افضل ہے؟ لیکن پہلے نوح کا ذکر ہے پھر ابراہیم کا، پہلے آدم کا ذکر ہے پھر نوح کا. یہ واو کے ساتھ جو عطف ہوتا ہے یہ تفضیل کے لیے نہیں ہوتا. بہرحال خدا حافظ. تھینک یو سر. وہ تو اللہ انتخاب کر رہا ہے کہ میں نے نبیوں کو چن لیا ہے، ان میں سے خاص کر لیا ہے، لیکن یہ ترتیب افضلیت نہیں ہے. ترتیب بالکل واو کے ساتھ جب آتا ہے یہ ترتیب کے لیے ہوتی نہیں ہے. واو صرف عطف کے لیے، جمع کے لیے ہوتا ہے کہ یہ لوگ میں ان کا ذکر کر رہا ہوں.
واو میں یہ نہیں ہوتا کہ جس کو پہلے میں نے ذکر کیا وہ افضل ہے، یہ وہ آپ کی خام خیالی ہے، ٹھیک ہے، نہ لغت میں نہ قرآن میں. ان اللہ اصطفى آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالم. قرآن میں اس طرح بہت ملے گا آپ کو. اس طرح اگر ہم ڈھونڈ لیں نا کہ مثلا پہلے منافق کا ذکر ہے پھر مومن کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، اس طرح آپ کو بہت ملے گا اگر انسان ڈھونڈ لے اس طرح کہ پھر آپ کہتے کہ منافق مومن سے بہتر ہے، یا پہلے مفضول کا ذکر ہے پھر افضل کا ذکر ہے. یہ تو قرآن میں ملے گا. یہی آیت ان اللہ اصطفى آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہی نہیں ہے، حالانکہ وہ سب سے افضل ہے. اوکے، اور جہالتوں کے سننے اور سنانے والوں، اور جہالتاں نے منن والے ہو، یہ دیکھ لیں مفتی فضل احمد چشتی صاحب کہ یہ جو آپ کے ابھی سنت والجماعت کے ہیں، یہ آ کے تو کسی ٹائم آ کے تو بخاری مسلم کو ہی اڑا کے رکھ دیتے ہیں اور جہاں پھنس جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد انہیں ایک دم خیال آتا ہے کہ یار میں نے اپنے محلے میں جانا ہے، اپنی بیگم کے سامنے جانا ہے اور اپنے وہ مقتدیوں کے پاس جانا ہے جو مسجد میں ہے، تو پھر ایک دم خیال آتا ہے، پھر ایک دم سے وہ سٹانس چینج کرتے ہیں. ابھی جیسے یہ بھی خرم صاحب بھی کر رہے تھے، یہ علامہ صاحب ایسے ہیں، ان کو واٹس ایپ گروپوں میں بھی بالکل یہ ایسے کرتے ہیں. اور مفتی فضل احمد چشتی صاحب، یہ ان چھوٹے موٹے لوگوں کا کام نہیں ہے، چھوٹے موٹے علماء آئیں گے تو یہ اللہ یاری کا ایسے مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اس لیے آپ وہاں سے اٹھیے، کیونکہ وہ دیکھیں نا دور سے بندہ بیٹھا کتنی محبت کرتا ہے، جو فضلو فضلو کہتا ہے آپ کو، مولوی فضلو سن لے. تو اسی کی بات آپ مان لیں. آپ کم از کم کچھ آپ کو اچھا کام کرنا چاہیے دین اسلام کے کو دفاع کے لیے. آپ کو جو سمجھ آتی ہے کہ سنت والجماعت کا جو بحری بیڑا ہے اگر ڈوب رہا ہے آپ کو سمجھ آتی ہے تو ضرور آپ کو آنا چاہیے. آپ آ کے تو یہاں ان کے ساتھ اللہ یاری کے سامنے آ کے بیٹھیں، اور میرے حساب سے بڑی اچھی کوئی گفتگو ہو سکتی ہے. آپ اپنی جتنی کتابیں ہیں وہ سیدھی کریں تاکہ ان کو لگ پتہ جائے اہل تشیع کو بھی کہ یہ ہمارے سنت والجماعت کے بڑے بڑے تگڑے جو علماء ہیں وہ بھی موجود ہیں. لیکن اگر آپ نہیں آئیں گے تو اٹس مین یہ ہے کہ آپ اللہ یاری کے سامنے آپ ڈر گئے ہیں، کیونکہ سارے شیعہ بار بار مجھے یہ کہتے ہیں کہ یار یہ بالکل بندہ آنے والا نہیں ہے، یہ بالکل پھڑی الشہزادہ، وہ ایسے کہتے ہیں یہ پھڑے مارنے والا ہے اور یزیدی گروپ کا ہے، کوئی ایسے آپ کے لیے وہ لیبل لگاتے ہیں. ویسے ہمارے سنت والجماعت کے ہیں تھوڑا دل دکھتا ہے کہ یار دیکھیں نہیں ان کے پاس علم تو ہے لیکن ممکن ہے ان کو جو وقت نہیں مل رہا، اور آپ کو جیسے ہی وقت ملے تو بالکل اپنا نیٹ شیٹ سیدھا کریں اور بالکل اللہ یاری کے سامنے آئیں. کیونکہ ابھی یہ خرم شہزاد جو ہے یہ بالکل سنت والجماعت کی جو انت للے کی جو ہے نا وہ بیزتی وغیرہ کرا کے چلا گیا. اب میرے حساب سے اب بنے گا کیا؟ جو شیعہ ہیں وہ ہم پہ ہنستے ہیں، کہتے ہیں کہ یار آپ کے سنت والجماعت کے مولوی بالکل فارغ لوگ ہیں. تو انشاءاللہ دوستو اس دفعہ پھر حسب معمول ہماری بیزتی ہوئی ہے، سنت والجماعت کا جو بحری بیڑا ہے وہ ڈوبتا جا رہا ہے. تو میں انشاءاللہ کو ڈھونڈ کے لاتا ہوں کہ جس میں کوئی سنت والجماعت کی کوئی عزت بن جائے، وہ کلپ میں ڈھونڈوں گا، بھلے کتنا ہی ٹائم لگ جائے. آپ نے انتظار کرنا ہے، میں ضرور حاضر خدمت ہوں گا. بہت شکریہ.